اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة یرجون تجارتا لن تبور۔ سورہ فاطر آیت 29۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے ساتھ امید لگائے ہوتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے لیے رسالۃ مآب نے جو نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہے اس کا اولین ماخذ کتاب اللہ ہے۔ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تلاوت سے مراد قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے معانی میں، مطالب میں اور فکر کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ ہے تلاوت کا حق ادا کرنا۔ کتاب اللہ کی تلاوت صرف اگر زبانی طور پر ہے تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تلاوت سے مراد کتاب خدا کو ماخذ قرار دے کر اس پر عمل کرنا، اور اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر نتیجتاً نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اور اس کے بغیر جو ہے کوئی دین ہوتا نہیں ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہے وہ کیا دین ہوتا ہے؟ کوئی دین نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ کی بندگی نہیں کرتے وہ رسول اللہ کی امتی بھی نہیں ہے، وہ علی کا شیعہ بھی نہیں ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو اس کے رسول کے ساتھ کیسے ہوگا، یا اس کے ولی کے ساتھ کیسے تعلق ہوگا؟ نہیں ہوتا۔ نماز قائم کرنا اس دین اور مذہب اور قرآن پر عمل کرنے کا ایک لازمی نتیجہ ہے، یہ قابل توجیہ نہیں ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق انسان کو ملتا ہے اس کو خرچ کرنا جو ہے یہ بھی قرآن کی تلاوت کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر مال کا انفاق کرنے سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سورہ مکی ہے، زکوٰۃ مکے میں نہیں واجب ہوئی تھی، زکوٰۃ کے وجوب کا حکم مدینے میں آیا تھا۔ یہاں پر انفقہ سے انفاق مطلق خرچ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کے لیے تعبیرات کئی ایک ہیں، ان میں سے ایک لفظ انفاق ہے۔ لفظ انفاق بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور ایک ایتاء ہے، دینا ہوتا ہے، ایتاء الزکوٰۃ، اور تیسرا جو ہے اطعام ہے، کھلانا ہوتا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس چیز کو خرچ کرتے ہیں جس کو ہم نے ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کا دیا ہوا رزق ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے بندوں پر۔
اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ سرًا و علانیتاً، یہ سرًا خرچ کرتے ہیں پوشیدہ طور پر کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ یہاں ریاکاری کا شائبہ نہیں رہتا۔ ایک دوسرا جس کو آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کی عزت نفس کا بھی ملاحظہ جو ہے وہ کرنا اس میں شامل ہے۔ آپ کسی کو کچھ چیز دے رہے ہیں، سب کے سامنے دیتے ہیں، وہ آپ دیتے ہوئے اور اس کو لیتے ہوئے وہ نظر آتا ہے تو لینے والے کا عزت نفس مجروح ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ لہٰذا حکم یہ ہے کہ دے دو تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کوئی پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کا عزت نفس۔ اللہ تعالیٰ انسان کی عزت اور انسان کے احترام آدمیت کو کیا مقام دیتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا ارحم الراحمین ہے ہم پر، ہمارے عزت نفس کا اتنا خیال ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھے پیرائے میں گفتگو کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ دے کر کے اذیت دے دیں، ان کے عزت نفس کو مجروح کریں، آپ کچھ دے کر کے، اس سے بہتر ہے کچھ نہ دینا۔ اچھی باتیں کرو، قول معروف یعنی عزت اور احترام بحال رکھو۔ یہ عزت و احترام بحال رکھنا بہتر ہے کچھ مال دے کر اذیت بے عزتی کرنے سے۔ سرًا، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ انفاق سری، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہے کہ رات کی تاریکی میں جاتے تھے اور غریبوں کے گھر پر جو ہے، اس زمانے میں وہ پیسے ویسے کی شکل میں نہیں ہوتا تھا، رقم کی شکل میں اجناس اٹھا کے پہنچانا ہوتا تھا۔ رات کی تاریکی میں پہنچاتے تھے اپنے پشت پر لاد کر، اور پتہ نہ چلے کسی کو، حتیٰ لینے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ دینے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ سرًا، انفاق سری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، انسانی عزت و آبرو کا اس میں بچاؤ زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ کسی کی عزت نفس کا مجروح نہ ہونے دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جی۔ اور خود دینے والے کی بھی شخصیت کا نشان ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ عزت نفس کو جاننے والا اور عزت اور آبرو کا مالک ہے، دوسروں کے عزت و آبرو کا کتنا لحاظ رکھتا ہے۔ ہاں جی، یہ دینے والے کی بھی شخصیت جو ہے اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، علانیت طور پر جو خرچ کرتے ہیں اس کی بھی فضیلت ہے، چونکہ یہ جب دیتا ہے راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ ایک قسم کا پیغام جاتا ہے معاشرے میں کہ فلانی نے اتنا چندہ دیا، اتنا مال خرچ کیا، یار ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ دوسروں کو شوق آتا ہے، دوسروں کو بھی اس سلسلے میں ایک قسم کا پیغام ملتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے جیسے اس نے کیا ہے۔ علانیتاً، پھر علانیہ کی حد بندی ہے کہ جب آپ علانیتاً دیتے ہیں، کسی کار خیر میں آپ نے اچھی خاصی رقم دے دی، رقم دینے کے بعد اس کو آپ نے نہیں چھپایا، کیا کیا؟ بتا دیا میں نے 10 لاکھ روپیہ دیا ہے جی فلاں مسجد کی تعمیر کے لیے، ایک مرتبہ بتا دیا، یہ انفاق علانیتاً میں آ جائے گا ایک مرتبہ بتانے سے۔ روایت میں ہے اگر دوسری مرتبہ کہہ دیا
پھر ریاکاری ہو جاتی ہے۔ جب ایک مرتبہ کہہ دیا کافی ہے یار، تم نے دے دیا، ٹھیک کیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، جن کی تشویق کے باعث ہے تو وہ بھی ہو گیا، دوبارہ بتانے کا مطلب یہ ہے تو خود نمائی کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، پھر ثواب 10 لاکھ کا ثواب چلا جاتا ہے ایک جملے سے۔ مومن ہوشیار ہوتا ہے نا، سمجھدار ہوتا ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ وہ اپنے 1 لاکھ کو راہ خدا میں خرچ کر کے اس کو بچا لے، ضائع نہ کریں دوبارہ سے بارہ ذکر کر کے اس کا میں نے پیسہ دیا، میں نے پیسہ دیا۔ جی ہمارا بھی حصہ ہے اس میں، ہم نے خدمت کی ہے، کہتے ہیں بہت زیادہ۔ جی اپنے مال کو ضائع نہ کریں، یہ ناسمجھی ہے۔ روایت میں ہے نا، المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ ناسمجھی ہے کہ اپنے مال کو ضائع کر دینا۔ یہ لوگ جو ہے یرجون تجارتا لن تبور، یہ راہ خدا میں مال دے کر اس قسم کے وہ تجارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اس تجارت کا ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ رزق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ مال خدا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کا مال اللہ کو دے دیا، اپنا مال نہیں دیا، تو پھر ثواب اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مال اس کے پاس امانت کے طور پر آیا تھا، اس نے امانت کو صحیح مصرف میں پہنچا دیا، امانت کی صحیح ادائیگی کر دی۔ یہ ہے تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی خسارے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جس تجارت کا، جس معاملے کا ایک طرف اللہ تعالیٰ ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تجارت کرے، اس کے لیے خسارے کا تصور بھی نہیں ہے۔ جی اور یہ خسارہ نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ ہے۔ کتنا فائدہ ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ مال کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، مال انسان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، بہت کمزوری مال۔ اس سے ہاتھ اٹھانے کے لیے بہت بڑے محرک چاہیے، بہت محرک جس کے پاس ہو وہ مال کے اوپر سے ہاتھ اٹھا کر کے دے سکتے ہیں۔ محرک بہت زیادہ چاہیے، اس لیے ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ آسانی سے ہونے والا کام نہیں ہے جو اس نے کیا ہے، مال دینا۔ وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بہت مشکل کام تھا، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ عام طور پر تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر نیکی کے لیے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ لیکن مال، سبحان اللہ، مال کے بارے میں فرمایا جو اللہ کے راہ میں ایک دانہ خرچ کرے گا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہ اس دانے کی سی ہے جس نے 7 خوشے اگائے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، تو 700 ہو گئے۔ ایک دانے کے مقابلے میں یہ فائدہ، کتنا فائدہ ملتا ہے؟ 700 گنا، 700 گنا اس کا فائدہ ملتا ہے انفاق میں۔ واقعی میں 10 گنا ہے، اس میں 700 ہے۔ ابھی 700 پر بھی نہیں رک رہا، ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دگنا کرتا ہے۔ یضاعف کا ترجمہ اگر ہم دگنا کہہ دیں تو پھر 1400 ہو گئے، اور کئی گنا کہہ دیں اس کا ترجمہ تو اور زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لمن یشاء کے لیے ہے، یعنی جس کا انفاق کا محرک جو ہے
وہ اس کے حساب سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ عام محرک لوگوں کے لیے 700 ہے، اس کا جذبہ ایثار بہت زیادہ ہے، نہیں، اس کو اسی حساب سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تجارت جو ہے اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، تاکہ اللہ ان کا پورا اجر انہیں دے دے، بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا قدرداں ہے۔ یہ تجارت جو ہے اس میں خسارے کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر جو ہے وہ مکمل کر کے دیتا ہے، کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتا۔ جی، اجر پورا کرتا ہے۔ اجر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی جو اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ تفضلاً ہے، وإلا انسان جو بھی خدمت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، اسی کا مال اسی کی راہ میں دے دیا، کون سا کمال کیا؟ کوئی اجر وجر نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے یہ مال کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اجر جو اللہ دیتا ہے تفضلاً دیتا ہے۔ مال خرچ کرنا اللہ کا مال ہے اور تم نے خیانت نہیں کی، وہ شاباش مل جائے گا، لیکن اجر بھی دیتا ہے اور تفضلاً اجر دیتا ہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ بعض جگہوں پر وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اجر بھی دیتا ہے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اجر بھی دیتا ہے اور اس اجر کے اوپر اللہ اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ انہ غفور شکور، اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ قدرداں، شکور قدرداں ہے۔ جی، قدر شناسی، کسی کام کی قدر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاقیات کو اپناؤ۔ اللہ شکور ہے، اللہ شکور قدرداں ہے، تم بھی قدرداں بنو۔ کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، اچھا کام کیا ہے، اس کی قدر کرو اور اس کو نظر انداز نہ کرو۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے وہی برحق ہے، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے، یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہ کتاب والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، یہ جو کتاب آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے، یہ برحق کتاب ہے۔ اس کے برحق ہونے کی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے سلسلہ انبیاء کا ایک تسلسل ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کے ظاہر و باطن سے باخبر ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رسالت کے لیے بہترین اور لائق ترین پایا تو آپ کو یہ کتاب دی گئی کہ اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق سمجھا کہ آپ کو کتاب دی جائے، تو آپ کو ایک کتاب برحق عنایت فرمائی۔ اس کتاب کو عنایت فرمانے کے بعد اوحینا الیک من الکتاب، اس کتاب کو بذریعہ وحی آپ کو عنایت فرمانے کے بعد ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ، ذلک هو الفضل الکبیر۔
پھر ہم نے اس کتاب کے وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا ہے، بس ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی تو بڑا فضل ہے، ذالک هو الفضل الکبیر۔ یہ آیت یہ وہ محتاج تفسیر ہے زیادہ۔ اس آیت کی تفسیر میں تقریباً 40 اقوال ہے، 40 اقوال۔ ہم اس کے متعلق بھی بتائیں گے آپ کو۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے الکتاب کا وارث بنایا۔ الکتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے۔ سابقہ آیت میں فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی ہے وحی کے ذریعے، پھر اس الکتاب کا ہم نے وارث بنایا۔ کچھ لوگوں کو وارث بنانے کے لیے منتخب کیا، اور پھر وہ مختلف تین گروہوں میں بٹ گئے۔ یہاں پر یہ ہے کہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ کن کو بنایا ہے؟ فرمایا ان کو بنایا ہے جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا ہے۔ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے، منتخب کیا ہے، ان کو وارث بنایا۔ یہ امت مسلمہ ہے۔ اکثر مفسرین کا یہ نظریہ ہے، کتاب کا وارث بنایا اس امت مسلمہ کو۔ من حیث المجموع، مسلمانوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ یہ قرآن مسلمانوں کا قرآن ہے، یہی وارث ہے، یہی اس قرآن کا حامل ہے، یہی اس قرآن کے امین ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتخاب کیا امت مسلمہ کو، کہ ان میں سے ظالم بھی ہوتے ہیں، ظلم بنفس کرنے والے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ لنفسہ ظالم ہونے کے باوجود اللہ ان کو منتخب کرتا ہے، ظالموں کو منتخب کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ من حیث المجموع، اس امت کو وارث کتاب بنایا گیا ہے، اگرچہ حقیقتاً وارث کتاب اس امت میں سے کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم آگے بتائیں گے آپ۔ پوری امت کو وارث بنایا یعنی پوری امت کو مکلف بنایا، وارث بنایا، مکلف بنایا، لیکن اس کی قدردانی جو ہے وہ صرف کچھ لوگوں نے کیا، سب نے نہیں کیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ پوری بنی اسرائیل قوم کی طرف ہے جی، پورے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، اس ظالم قوم کو نے بنی اسرائیل میں سے چند افراد کو وارث بنایا، اور نسبت دی جاتی ہے پورے قوم کی طرف، اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انہیں وارث کتاب بنانے کے لیے برگزیدہ کیا تو تھا، لیکن وہ 3 گروہ میں بٹ گئے۔ یہ وارث بنایا تھا، 3 گروہ میں بٹ گئے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ ایک گروہ جو ہے انہوں نے انحراف کیا اور سعادت ابدی سے اپنے آپ کو محروم کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا۔
چنانچہ دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنا دیا گیا ہے وہ اس کتاب کے بارے میں شک کرنے میں لگے، وارث بھی بنایا اور کتاب میں شک بھی کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ان کو مکلف بنایا، جی وارث بنایا، مکلف بنایا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمائے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب اللہ کے وارث بن کر اس ادنا زندگی یعنی دنیا کے مال و متاع سمیٹنے لگے۔ دیکھو ورث الکتاب، کتاب کا وارث بننے کے باوجود وہ دنیا پرست ہو گئے۔ یہ قرآن کی صراحت، دونوں آیتوں میں صراحت ہے۔ جی وارث کتاب بننے کے بعد لفی شک منہ مریب، مبتلا ہو گئے، شک میں مبتلا ہو گئے، اور کچھ لوگوں کو وارث بنانے کے بعد وہ دنیا پرست ہو گئے۔ وارث بنایا لیکن وہ اس کے معیار پر نہیں اترے۔ ہم نے بس جواب دیا ہے کہ اس قوم کو جس نے شک کرنا تھا یا جو دنیا پرست ہونے والے تھے ان کو کیسے ان کو برگزیدہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس آیہ مجیدہ میں اصطفیٰ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اصطفیٰ انبیاء کے لیے آتا ہے، اس قوم کے لیے بھی اصطفیٰ کا لفظ استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظالم و نفس بن گئے، ظالم ہو گئے یہ لوگ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ہم نے پوری قوم کو، امت مسلمہ کو، پورے بنی اسرائیلی قوم کو مکلف بنا دیا، اورثنا وارث بنا دیا، مکلف بنا دیا، اور ان کے ذمہ لگا دیا۔ جی ان کے ذمہ لگانے کے لیے ہم نے ان کو منتخب کیا، ان کو مسئول بنانے کے لیے ان کو منتخب کیا۔ آگے منتخب کرنے کے بعد ان کے ذمہ لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یہ اصطفینا، ہم نے ان کو برگزیدہ کیا۔ کس کام کے لیے برگزیدہ کیا؟ ان کو مکلف بنانے، امت مسلمہ کو مکلف بنایا، بنی اسرائیل کو مکلف بنایا، اور ان کے ذمہ لگایا، ان کو ذمہ داری دے دی کہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو دی، لیکن وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے، ایک ظالم اور ایک مقتصد، اور پھر ان میں سے ایک سابق بالخیرات ہوئے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔